نیوز واچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وکی لیکس کے حوالے سے سینئر تجزیہ کار جناب نجم سیٹھی سے، جن کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ نہ صرف سیاسی قیادت کو بلکہ عسکری قیادت کو بھی آپس میں مل بیٹھ کر فیصلے کرنے چاہیے، اور یہ تمام کے تمام جو فیصلے کیے جائیں وہ تمام کے تمام قومی مفاد میں کیے جائیں، اور اگر ایک دوسرے سے گلا بھی ہو تو وہ اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے طے کیا جائے، نہ کہ اغیار کے سامنے ان باتوں کا ذکر کیا جائے۔ مختلف دانشور، مختلف دفاعی تجزیہ کار اور مختلف سینئر صحافی وکی لیکس کے انکشافات کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، آئیے آپ کو پہلے یہ دکھاتے ہیں۔ جی، میرا خیال ہے کہ یہ بڑی بات ہمیں سمجھنی چاہیے، جو میرے جیسے لوگ ہمیشہ سے یہ بات کرتے آئے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ درپے ہے ہمارے نیوکلیئر پروگرام کے، اور کسی صورت میں اس کو یہ ہضم نہیں ہو رہا، کیونکہ اسرائیل اور انڈیا جو اس کے بہت ہی قریبی ساتھی ہیں ان کو یہ برداشت نہیں ہے کہ پاکستان نیوکلیئر صلاحیت برقرار رکھے۔ تو ابھی یہ لگتا ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم نے اتنی خدمات کی ان کی کہ جس کی انتہا نہیں ہے، اتنی قربانیاں دی وار اگینسٹ ٹیررزم میں، امریکہ اب بھی چاہتا ہے کہ ہمیں نیوکلیئر صلاحیت سے محروم کر دیا جائے اور بے دست و پا کر کے انڈیا کے سامنے پھینک دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے اور ہماری سلامتی کا تقاضا ہے کہ ہم نیوکلیئر صلاحیت کو برقرار رکھیں۔ ہمارے پاس نہیں ہے اتنے پیسے کہ ہم انڈیا کی کنونشنل کیپیبلٹی کو میچ کر سکیں۔ تو اس صورتحال سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ امریکہ ہمارا دوست نہیں ہے، اور وہ ہر موقع جو ہے اس کو اس سے چوکتا نہیں ہے جہاں وہ پاکستان کو زخم پہنچائے۔ تو یہ ہمیں بات سمجھنی چاہیے۔ رہ گیا حکومت کا کہ انہوں نے کہا کہ ہم دباؤ برداشت نہیں کرتے، نہیں جناب، یہ نیوکلیئر پروگرام ہمیشہ فوجی ادارے کی کنٹرول میں رہا ہے اور وہی اس کے نگہبان اور اس کے محافظ رہے ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ آئی ایس آئی کے روابط جو وہ کہتے ہیں کہ طالبان کے لوگوں کے کچھ رہنماؤں کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں، تو یہ تو بات بڑی اچھی ہے، کیونکہ طالبان مستقبل کی افغان حکومت ہے۔ امریکہ تو کوئی شکست کھا کے چلا جائے گا، جو بھی کوئی لوگ جاننے والے تھے، اور میں پہلے دن سے کہتا ہے کہ امریکہ کو یہاں شکست ہوگی۔ ایسی صورت میں کیا ہم مستقبل کی افغان حکومت کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں؟ وہ جو قومی مزاحمت وہاں پہ ہو رہی ہے وہ کسی ایک گھڑے کی مزاحمت نہیں ہے، وہ قومی مزاحمت ہے، اور اگر اس قومی مزاحمت میں پاکستان جو مزاحمت کاروں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا ہر انٹیلیجنس ایجنسی کا حق ہوتا ہے۔ کیا امریکہ یہاں اپوزیشن کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتا؟ کیا امریکہ طالبان کے ساتھ بات نہیں کر رہا؟ خود مرے جا رہے ہیں کہ طالبان سے بات کریں، تو پھر ہمیں کیوں روکا جاتا ہے کہ یہ ڈبل گیم ہے؟ بھائی ڈبل گیم ہے تو آپ بتاؤ، پروو کرو۔ سپلائی لائن تم ہمارے سے لیتے ہو، ڈرون ہمارے یہاں سے اڑتے ہیں، اور اس کے بعد آپ غور کیجئے کہ آپ کے جتنی جہاز اڑے یہاں سے 56,000 فلائٹس صرف یکم آباد سے انہوں نے اڑائیں طالبان کو کرش کرنے کے لیے افغانستان کے اندر۔ تو ہم نے جتنی خدمت کی ہے، فاٹا کے اندر جو ابھی تک جو ڈرون حملوں میں 2200 آدمی ہمارے سویلین شہید ہو چکے ہیں، اور تقریباً 3500 کیجولٹیز ہماری یہ خودکش حملوں میں اور دیگر جگہوں پہ ہو چکی ہیں۔ 3000 سے زائد ہمارے فوجی جو ہیں وہ اللہ کو شہید ہوئے ہیں ان کی نام نہاد دہشت گردی کی جنگ کے اندر۔ جی، وہ اس لیے کہ جو کچھ خبر نکلی ہے کہ ان کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ کچھ انٹیلیجنس گیدرنگ بھی کرتے ہیں، لیکن تمام ملکوں کے ڈپلومیٹس جو ہیں وہ جس ملک میں متعین ہوتے ہیں وہاں پہ جو بھی انفارمیشن مل سکے وہ مہیا کر کے اور اپنے ہیڈ کوارٹرز کو بھیجتے ہیں۔ تو وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن کیونکہ فوکس اب امریکہ پہ ہے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پہ، اس لیے خطرہ ان کے لیے ذرا زیادہ ہو چکا ہے۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب یہ نظر آتا ہے، اور پہلے گو کہ عموماً اس چیز کا ایک وائڈر ایکسیپٹنس تھی کہ ہاں امریکہ کے جو ہمارے پاکستان کے معاملات میں کچھ حد تک دخل اندازی ہوتی ہے، لیکن اس حد تک ہوتی ہے کہ ہم خود اپنی ہر چیز کھول کے ان کے آگے بیان کر دیتے ہیں، پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کا آشیرواد ملے، ہم یہ بھی ان کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بیہیویئر ایک اچھے بچے کا بیہیویئر ہے، اور ہم اپنا اچھا کنڈکٹ ان کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے ہم اپنی جو پوزیشن ہے ان کی نظر میں اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ تمام تر دیکھ کے اور یہ تمام تر لیکس کو پڑھنے کے بعد اور خبریں دیکھنے کے بعد میرا نہیں خیال کہ پاکستانی عوام اپنی لیڈرشپ کے بارے میں بہت اچھا تاثر لیتے ہیں۔ سبق سیکھنے کا یہ ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے
اور ہمارے جو حکمران ہیں اور حکومت جو ہے اور سیاستدان اور خاص طور پہ ملٹری بھی، ان سب کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں. پاکستان کی اپنی ایک ساورن حیثیت ہے، ہم ساورنٹی کا شور تو بہت مچاتے ہیں لیکن اس کو پریکٹس نہیں کرتے، اور یہی وقت ہے کہ ہمیں پریکٹس کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی ایک ڈگنیٹی رکھنی چاہیے، ایک گریس رکھنی چاہیے. ہم نعرے تو بہت لگاتے ہیں لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو ہم اس کو عمل میں دکھا نہیں پاتے، اور صرف ایک چیز کے لیے، پار پالیٹکس، کہ ہمیں کسی طریقے سے کرسی مل جائے، ہم آگے بڑھ کے کرسی کو حاصل کر لیں. تو میرے خیال میں یہ اتنی بڑی قیمت چکانا ایک کرسی کی خاطر، ایک طاقت کی خاطر، پاور کی خاطر، تو بہت بڑا اور برا سودا ہے. یہ امریکن ایڈمنسٹریشن کے لیے میجر امبیرسمنٹ ہے. ان کے فورن پالیسی اپروچز میں کمپلیکیشنز پیدا کرے گا. جو ان کے الائز ہیں، دوست ہیں، وہ پہلے ہی بھی گھبراتے تھے ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں، اور زیادہ گھبرائیں گے. کیونکہ دیکھیے جس طرح سے یمن کے پریزیڈنٹ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ اٹیک کرتے جائیں اور کوئی فکر آپ نہ کریں، ہم اسے خود اون کریں گے اور کہیں گے ہم کریں. اسی قسم کے حالات آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں. جب شروع میں ڈرون اٹیکس ہوتے تھے تو حکومت کرتی تھی یہ ہمارے لوگ کر رہے ہیں، جبکہ امریکنز کرتے تھے. اور اس طرح سے ایک میجر دنیا میں جو کیپٹلز میں آج ایک گھبراہٹ پیدا ہو گئی ہے کہ معلوم نہیں کس کے بارے میں ان کیبلز میں کیا انفارمیشن ریلیز کی جا رہی ہے اور اس کے کس قسم کے فال آؤٹ ہوں گے. دیکھیے یو این میں پرماننٹ کام ہی ان کا یہ ہے، آج سے نہیں، 40 سال 50 سال سے. جتنے میجر پاورز ہیں، یہاں تک کہ رشین، یعنی جس وقت سوویت یونین تھا، تو وہ یو این میں جو اسٹاف کو بھیجتے تھے انڈر سیکرٹری جنرل لیول تک، وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ اسپائنگ کرتے تھے. تو یہ بڑی کامن فیچر ہے. بطرس غالی کے سیکریٹریٹ میں تھے، یہاں تک کہ کوفی عنان کے دفتر سے کیبلز چوری کو کیا جاتا تھا جس زمانے میں عراق کی وار ہونے والی تھی، پہلی وار. تو یہ سب تو ویل نون فیکٹس ہے، ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے. زیادہ ڈیمیجنگ یہ ہے کہ ان کیبل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو امریکن ڈپلومیٹس ہیں ان کی ایکٹیویٹی کو انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ کونڈلیسا رائس اینڈ سیکرٹری آف اسٹیٹ کلنٹن کے ڈائریکشنز کے اندر اسے ایکسپینڈ کیا گیا، اور انہیں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی جو نارمل ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی کے علاوہ آپ سینسٹیو انفارمیشن، جو شاید آپ بہت ہی آرڈنری سمجھے، ایک بندے کی ٹیلی فون بل تاکہ پتہ چلے کس سے بات چیت کر رہا ہے، اس کی ریسٹورانٹ بل تاکہ پتہ چلے کہ کہاں وہ جا کر کھانا کھاتا ہے، اس قسم کی بھی انفارمیشن آپ گیدر کریں. دیکھیے یہ سلسلہ وہ تو صاحب کے وقت ہی شروع ہوا تھا اور اس وقت بھی پریشر ڈالا گیا تھا، اور انہوں نے اپنی جان دے دی لیکن اس پر کمپرومائز نہیں کیا. اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے بھی یہی کیا، انہوں نے بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور ان کے وزرائے خارجہ نے بھی اور جنرل عارف نے بھی. اس کے بعد بیگ صاحب آئے، بیگ صاحب نے بھی قطعی کمپرومائز نہیں کیا. غلام صاحب تو بالکل ڈھال بن گئے تھے، اور اس کے بعد جنرل وحید کاکڑ نے بھی امریکنوں کو بہت سخت جواب دیا. تو یہ جو ایٹمی پروگرام ہے اس کے معاملے میں اس بارے میں کبھی کسی نے بھی رتی برابر بھی کمپرومائز نہیں کیا. اور اس کے بعد جب یہ پورا نیشنل کمانڈ اتھارٹی وغیرہ بنائی گئی تو اس کے جو انچارج بنائے گئے وہ جنرل قدوائی بنائے گئے، جو کہ بہت ہی کمپیٹنٹ اور کیپیبل آفیسر ہیں. اور کوئنسیڈنٹلی کہیے کہ وہ ہندوستان میں 71 وار کے بعد پرزنر آف وار رہے، تو انہیں وہاں کا ہندوؤں کی مینٹلٹی کا پتہ تھا، تو انہوں نے اس معاملے میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونے دیا. اور ابھی بھی جو ہمارا نظام ہے وہ بہت ہی ایکسلنٹ ہے اور فیل سیف ہے. اس میں سے کوئی بھی کسی قسم کی شرارت نہیں کر سکتا، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں لے جا سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں تو آدمی اپنی جان دے دے گا. پاکستانی اس معاملے میں بہت ہی حساس ہے اور بہت ہی آپ کہیے کہ بہادر بھی کہیے کہ اس معاملے پہ کوئی بھی اپنے ملک کے. اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت اور سیاسی رہنماؤں کو اب اگر فیصلے کرنے ہیں تو ملک کے مفاد کے لیے کرنے ہیں اور آپس میں ہی مل بیٹھ کے یہ فیصلے کرنے ہوں گے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ وکی لیکس کے انکشافات کے ذریعے پاکستان کی عسکری قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ سازش ناکام ہو گئی ہے. یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد.